الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا مسلم معف الوجه والسر الله في كل موجود مرتكب دائرة الوجود صاحب جلال الحمد والمقام المحمود مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد. گزارش متوسل الدين متواصل الإخلاص في الإخلاص وهو محمد ابن محمود حسين مسلم قاسم محمد علي بابان کی حکم برترین صلوات محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد. طالبان کو مجمع میں استاد مکرم کی موجودگی ہے. استاد مکرم کی موجودگی میں کچھ خوشائی کرنا یہ آسان مسئلہ نہیں ہوتا مگر یہ شہزادی جناب زہرا کا کرم ہے اور استاد محترم کی محبت ہے کہ موقع ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم کچھ بیان کریں ہماری اصلاح ہو سکے. اور یہ فرش اللہ قسم خدا کی یہ ایسا مقام ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی عبادت میں گمراہ کر سکتا ہے فرش اللہ میں گمراہ نہیں کر سکتا. آپ جب تک فرش اللہ پر ہوں گے تب تک غیبت سے محفوظ رہیں گے, برائی سے محفوظ رہیں گے, گناہ سے محفوظ رہیں گے, برائی دیکھنے سے محفوظ رہیں گے, کرنے سے محفوظ رہیں گے. یہ واحد مقام ہے مقام فرش اللہ جو ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیتا اور یہ واحد غم ہے غم امام حسین علیہ السلام جو ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیتا کیونکہ دنیا میں دو ہی طرح سے انسان گمراہ ہوتا ہے. ایک وہ جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے, ایک وہ مقام جب حد سے زیادہ غم مل جائے. مگر جب بھی ہمیں دنیا کی خوشی نے گمراہ کرنا چاہا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے غم نے دامن تھام لیا. جب بھی دنیا کی خوشی نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا بلکہ امام حسین علیہ السلام کے غم نے ہمارا دامن تھام لیا, ہمیں گمراہ نہیں ہونے دیا. بلا تمہید اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اس صورت کو میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان سخن قرار دیا تھا چونکہ طبیعت جو ہے وہ عالم تھی, طبیعت صحیح نہیں تھی تو کوئی بیان نہیں ہو پایا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مسلمان پہ تفصیل ہوگی. آج ہمارا موضوع ہے مومن. اللہ نے کہا کامیاب زندگی اس کی ہے جو مومن ہے. لیکن مسلمان ہونا اور ہے, مومن ہونا اور ہے, صاحب ایمان ہونا اور ہے. کمال یہ نہیں کہ آپ مسلمان ہیں, کمال یہ ہے کہ آپ مومن ہیں. مسلمان ہونا اور ہے, مومن ہونا اور ہے. کچھ لوگ رسول خدا کے پاس آئے یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آئے. اللہ نے کہا نبی سے کہہ دو یہ ایمان لے کر نہیں یہ اسلام لے کر آئے. پتہ چلا اسلام لانا اور ہوتا ہے, ایمان لانا اور ہوتا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو منزل شرک میں ہوتا ہے. اگر وہ اس سے بلندی پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب وہ شرک کی منزل سے نکل کر کفر کی منزل میں آیا. اب اگر اس سے اور بلند ہونا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. اب وہ کفر کی منزل سے نکل کر اسلام کی منزل میں آیا. اب اسلام کی منزل سے اگر ایمان کی منزل میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا
اشہد ان علی ولی اللہ، وہ کہنا پڑے گا اشہد ان علی ولی اللہ. وہ ایمان کی منزل میں آ گیا. مگر مومن کی بھی کئی کیٹیگری ہے، کئی قسم کے مومن ہوتے ہیں. ایک مومن کی جو علامتیں بتائی گئی ہے، عقیق پہنتا ہو، قیام نکال نماز ادا کرتا ہو، فلا فلا، مگر کلیات جو بیان کیا گیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. وہ ہے مومن. مومن کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ مومن جو خالص مومن ہو، ایک وہ مومن جو ملاوٹی مومن ہو، ایک وہ مومن جو دکھاوٹی مومن ہو. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کا ظاہر پاک ہو، کمال یہ ہے کہ آپ کا باطن پاک ہو. سب کے سامنے تو ہر کوئی شریف بنتا ہے، اپنے گھر میں شرافت دکھاؤ تو شرافت ظاہر ہوگی. تو جب یہ مومن کی کئی کیٹیگری ہے، تو جب جنت میں جائیں گے تو الگ الگ طرح الگ الگ مقام بھی ملے گا. تو جس طرح ہم دنیا میں اپنے لباس کو دھلتے ہیں تاکہ اسے زیب تن کر سکیں، اسی طرح جنت میں تو ہم جائیں گے مگر اللہ ہمیں دھلے گا. اور اللہ جب دھلے گا تو وہ کب تک دھلے گا یہ اللہ ہی جانے. تو ضروری یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو دھل لیا جائے. مومن کسے کہتے ہیں؟ دو کتاب. کمال یہ نہیں کہ اپنی کتاب سے بیان ہو، کمال یہ ہے کہ جواب ان کی کتاب سے ان کو دیا جائے. پہلی کتاب صحیح بخاری، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی فمن اغضبنی اغضب اللہ فمن اغضب اللہ فهو کفر. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے فاطمہ کو اذیت دی، اور فاطمہ کو اذیت دینے والا فہو کفر، وہ کافر ہے. پتہ چلا جس سے جناب زہرا راضی ہیں وہ ہے مسلمان، وہ ہے مومن. جس سے جناب زہرا ناراض ہے وہ ہے کافر. تو آج کے دور میں پتہ کیا کیسے جائے کس سے جناب زہرا راضی ہیں، کس سے ناراض؟ بھئی ہمیں موقع دیا گیا، آقا نے ہمیں موقع دیا. شہنواز صاحب ہمیں آپ کو اتنی تاریخ تو مجلس پڑھنا ہے. آقا کا ہم سے کہنا اس بات کی علامت ہے کہ آقا ہم سے راضی ہیں. آقا ہم سے راضی ہیں. ہمارا منبر پہ آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم آقا سے راضی ہیں. یہ فرش آقا بچھانا بتا رہا ہے ہم زہرا سے راضی، زہرا کا آنا بتا رہا ہے زہرا ہم سے راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. نعرہ علی میں ماں کی طہارت بول رہی ہے. حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا. وہ جس کی ماں نے کبھی دل سے جالی نہ کہا کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا، نعرہ لگا نہیں سکتا. اور یقیناً ہمارے پاس دو نعرے ہیں، ایک ہے اردو کا نعرہ، ایک ہے عربی کا نعرہ. اردو کا نعرہ ہے نعرہ حیدری، عربی کا نعرہ ہے لبیک یا حسین. جب اردو کا نعرہ نعرہ حیدری لگتا ہے تو محلے کا یزید مرتا ہے، محلے کا یزید مرتا ہے. مگر جب 10 کروڑ لوگ کربلا میں اکٹھا ہو کر لبیک یا حسین کا نعرہ لگتا ہے تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے یزید کا جنازہ، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے یزید کا جنازہ نکلتا. لبیک یا حسین کا نعرہ ضرور لگایا کرے. کیوں؟ کیونکہ روایت میں ہے انسان جو کہتا کہتا مر جاتا ہے وہی کہتا کہتا اٹھایا جاتا ہے. جانتے ہیں پورا زمانہ پوری قوم آگے نہیں بڑھتا ظلم کے خلاف، کوئی ایک آگے بڑھتا ہے. کون آگے بڑھا؟ جب ایران میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، گناہ حد سے زیادہ ہونے لگے، تو کون آگے بڑھا؟ آیت اللہ خمینی صاحب چوراہے پہ آئے، انہوں نے اعلان کیا آج کے دن اپنے گھروں میں رہنا حرام ہے، آج کے دن اپنے گھروں میں رہنا حرام ہے. جو مرد تھے باہر آ گئے، عورتیں باہر آ گئی. صرف مرد اور عورتیں باہر نہیں آئیں بلکہ ان کے بچے بھی باہر آ گئے. چوراہے پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہی فرق ہے امام اور نائب امام میں. جب نائب امام آواز دے گا ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، جب وقت کا امام آواز دے گا ہم اپنی قبروں سے نکلیں گے. آواز دے گا
पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी या अली, लब्बैक या हुसैन। आप जानते हैं अभी कुछ साल पहले सऊदी के हुक्मरान सलमान शाह ने एक ऐलान किया कि आने दो तुम्हारे इमाम ज़माना को, हम ईरान से भी जंग करेंगे और तुम्हारे इमाम ज़माना से भी जंग करेंगे। अब इनका जवाब देने के लिए क्या सिस्तानी साहब आएंगे, खामनेई साहब आएंगे? नहीं, इन्होंने एक शेर पाला है जिसे हसन नसरुल्लाह कहते हैं। इन्होंने एक शेर पाला है जिसे हसन नसरुल्लाह कहते हैं। हसन नसरुल्लाह सामने आए, का क्या कहा तूने? इमाम से जंग करेगा, ईरान से जंग करेगा, पहले तू मुकाबला कर हिजबुल्लाह का, और तू कह रहा इमाम से जंग करेगा। याद रख, इमाम ईरान में नहीं काबे में ही आएंगे, मगर वादा कर उस तरह से ना भागना जैसे तेरे जद निकाब पहन के भागे, जैसे तेरे जद निकाब पहन के भागे, और तू मुकाबला करेगा इमाम से। दुनिया के जितने दहशतगर्द हैं शाम की सरहद में आ जाएं, अगर उन्हें मैं खैबर का अली नजात दिला दूं, मुझे अली का बेटा न कहना, मुझे अली का बेटा न कहना। देखें, जिस तरह खिताबत का तरीका होता है उस तरह समाज का भी तरीका होता है। हम आ जाएं, मिंबर पर बैठ जाएं, ना हाथ हिलाए, बस बोलते चले जाएंगे। आप कहेंगे कौन सा खतीब आया है, पढ़ने का तरीका नहीं है। तो जिस तरह पढ़ने का तरीका है उस तरह सुनने का तरीका है, क्योंकि बाबा जिसके दिल में जितना अली होता है वो उतना बोलता है, बोलता है। क्यों? क्योंकि जब बोलोल का गुजर हुआ, हारून ने बुलाया, कहा बोलोल ये बताइए इस वक्त मेरी कीमत कितनी? बोलोल ने कहा यही कुछ 500 दिरहम। क्या उतने की तो मैंने तहमत पहन रखी, लुंगी पहन रखी। बोलोल ने कहा माफ करना, मैंने तहमत की ही कीमत बताई थी, मैंने लुंगी की ही कीमत बताई। अच्छा, और मेरी कीमत कुछ नहीं? का माफ करना, हम अली वाले रस्मी माल की कीमत नहीं लगाया करते, हम अली वाले रस्मी माल की कीमत नहीं लगाया करते। का अच्छा, जितने भी खराब शजरे के लोग हैं उनको इकट्ठा करके मेरे पास लेकर ये गए, चंद छोटा सा एक ऐलान किया और चंद मिनट में, चंद वक्त में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर पहुंचे। भाई इस दौर में उस दौर में भी पूछना, भाई आपका शजरा खराब हुआ आप मेरे पास आ जाएं, बताएगा बाद में, पीटेगा पहले। मगर कुछ वक्त में काफी लोगों को लेकर पहुंचे। बोलोल ने, हारून ने कहा बोलोल इतनी जल्दी लेकर आ गए, क्या ऐलान किया? कहा कुछ नहीं, बस मैंने छोटा सा ऐलान किया, जिसे अली नहीं पसंद वो मेरे करीब आ जाए। भाई जो अली को ना पसंद करे उसका क्या शजरा ढूंढना। इसीलिए कहा जाता है पिन की रियाज कमजोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, गुर्दा कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और जब नस्ल कमजोर हो तो अली हजम नहीं होता। नस्लें कमजोर हो अली हजम नहीं होता। इसीलिए कहा गया है अली के फजाइल न थक कर सुना करें, न शक्कर के सुना करें। अली के फजाइल सुनने के लिए, अली वाला होने के लिए शर्त है कि माँ का नेक होना, बाप का एक होना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डराया गया, धमकाया गया, कभी अमेरिका ने डराया, कभी इजराइल ने डराया। आज दुनिया में देखें, पूरी दुनिया जाहिरन जिसकी टेक्नोलॉजी से डरे उसे क्या कहते हैं? अमेरिका और इजराइल कहते हैं। पूरी दुनिया जाहिरन जिसकी टेक्नोलॉजी से डरे उसे अमेरिका और इजराइल कहते हैं। अमेरिका इजराइल जिसकी हिम्मत से डरे, जिसकी हिम्मत से डरे उसको हिजबुल्लाह कहते हैं, उसको हिजबुल्लाह कहते हैं। हिजबुल्लाह जिसके इशारे पर चले उसे नसरुल्लाह, और नसरुल्लाह जिसकी तकलीद करे उसे खामेनाई, और खामेनाई जिससे मदद ले उसे ज़हरा का लाल इमाम मेहदी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर दौर में डराया गया, धमकाया गया। क्यों हर दौर में डराया गया? अभी कुछ
سال پہلے ابو بکر بغدادی نے فتویٰ دیا تھا اس سال ہمارا بین نہیں ہونے دیں گے, کوئی بھی آئے گا اسے ہم بم سے اڑا دیں گے. ادھر سے بغدادی کا فتویٰ چلا, ادھر سے عزادار چلے. کاٹا چلنا شروع ہوا. 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ, اتنا 7 کروڑ لوگ کربلا میں اکٹھا ہوئے. بغدادی پیچھے ہٹ گیا. ہم نے کہا پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے, چلانا گولی. کیا گولیاں ختم ہو گئی, بم ختم ہو گئے, اسلحے ختم ہو گئے؟ کہا نہیں, سارے بھرے پڑے ہیں. ہم نے کہا پھر ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ ڈر اس لیے رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک لا جسے حسین نے خط لکھ کر بلایا ہو. ابھی حسین نے بلایا نہیں ہے, اتنے آ گئے. کل جب امام زمانہ بلائیں گے کتنے آ جائیں گے؟ امام زمانہ بلائیں گے کتنے آ جائیں گے؟ کربلا میں کتنے افراد اکٹھا ہوئے اس سال؟ ماشاءاللہ 10 کروڑ لوگ اکٹھا ہوئے. کربلا کے سائنسدان نے اندازہ لگا کے یہ بتایا کہ کربلا کی زمین وہ زمین ہے جس میں 20 سے 25 لاکھ افراد آ سکتے ہیں. پہنچے کتنے؟ اب تو مسکراتے سرکار, پہنچے کتنے؟ بولے نا, پہنچے کتنے؟ 10 کروڑ لوگ. یہ کربلا کی وہ زمین جو 20 سے 25 لاکھ افراد اکٹھا کر سکتی ہے اور آ سکتی ہے, وہاں 10 کروڑ کیسے اکٹھا ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہاں 10 کروڑ کیسے اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کربلا کی زمین گلاب کے پھول کے مانند ہے. کربلا کی زمین گلاب کے پھول کے مانند ہے. جب عزادار آتے ہیں تو گلاب اپنی پنکھڑیاں بکھیر دیتی ہے. جب عزادار جاتے ہیں تو گلاب اپنی پنکھڑیاں سمیٹ لیتی ہے. امام کہتے ہیں اگر پوری دنیا ایک وقت میں کربلا آ جائے تو دنیا چھوٹی ہے, کربلا بڑی ہے. محمد والے پوری دنیا چھوٹی. ہمیں ہر دور میں مارا گیا. کس دور میں ہمیں نہیں مارا؟ ہمیں معاویہ نے نہیں مارا, ہمیں خلی نے نہیں مارا, ہمیں شمر نے نہیں مارا, ہمیں یزید نے نہیں مارا. کس نے ہمیں نہیں مارا؟ آج کے دور میں آ جائے, صدام نے ہمیں مارا, ابو بکر بغدادی نے ہمیں مارا. کب سے ہمیں مارا جا رہا ہے؟ کب سے ہمیں مارا جا رہا ہے؟ 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. انصاف سے بتائیں, جس چیز کو کاٹا جائے, جس چیز کو چھاٹا جائے, وہ چیز کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولے نا, وہ چیز کم ہوتی ہے بڑھتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا. ہمیں کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. آج پورے ممبئی میں گری حالت میں کچھ نہیں تو لاکھوں کی آبادی ہوگی نا شیعوں کی. یہ 1 لاکھ کہاں سے بچے؟ 10,000 بچنے چاہیے تھے. ہمیں کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 سال سے مارا جا رہا ہے. ہر ظالم نے, ہر بادشاہ نے ہمیں مارا. آج یہ 1 لاکھ کیسے بچے یہاں پہ پوری دنیا میں؟ اتنے زیادہ شیعہ کیسے بچے؟ امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعوں کو مارا جا رہا ہے, آپ کے شیعہ کم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ امام نے کہا کیونکہ اللہ نے حلال چیز میں برکت رکھی ہے. اللہ نے حلال چیز میں برکت رکھی ہے, اس لیے ہم کم نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں ہر دور میں مارا گیا, مٹایا گیا. کیوں؟ کیونکہ عزاداری بند ہو جائے, شبداری بند ہو جائے, تعزیہ داری بند ہو جائے, علمداری بند ہو جائے. کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ عزاداری بند ہو جائے. ہم نے کہا تم جاہل ہو, ہمارا عزادار کوئی مرتا ہے تو مجلسوں کو گھٹا کے نہیں بڑھا کے جاتا ہے, مرتے ہی 5 مجلسوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اس کا 10واں بھی ہوتا ہے, اس کا 20واں بھی ہوتا ہے, اس کا 40واں بھی ہوتا ہے. تم مار اس لیے رہے ہو عزاداری گھٹ جائے. ہاں عزاداری گھٹ جاتی اگر عزاداری ہماری وجہ سے ہوتی, مگر عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. ہماری وجہ سے نہیں, ہم عزاداری کی وجہ سے. ہر دور میں ہمیں مارا گیا, انہیں مار دیا جائے, عزاداری بند ہو جائے گی, شبداری بند ہو جائے گی, تعزیہ داری بند ہو جائے گی, علمداری بند ہو جائے گی. ہمیں مار کے یہ پوری دنیا گن کے بتاتے ہیں, پوری دنیا میں ہم نے فلاں جہاں اتنا مار دیا, فلاں جہاں اتنا مار دیا, فلاں جہاں اتنا مار دیا. امام اپنی زری سے کہتے ہیں
तुम साल भर मार के जोड़ के बताओ तुमने मारे कितने, हम आरबईन में बताएंगे हमने बचाए कितने। साल मार के बताओ तुमने मारे कितने, हम आरबईन में बताएंगे हमने कितने बचा लिए। जिनके मुहाफिज मौला हो उन्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और इमाम का ये वादा है, कोई भी जायर मेरी जियारत को आता है तो सबसे पहला काम जो होता है मैं उसके दिल से मौत का खौफ निकाल देता हूँ। इमाम से कहा कि मौला कैसे, का जब कोई अज़ादार आता है तो घर से सूट लेकर आता है, जब वापस जाता है तो करबला का कफन लेकर जाता है, करबला का कफन लेकर जाता। और यही वजह है कि अल्लाह ने जो फजीलत शियाने हैदर कर्रार को बख्शी वो फिर किसी को नहीं बख्शी। दुनिया में वाहिद कौम है कौम शियाने हैदर कर्रार जो अपनी पसंद का कफन पहनती है, जो अपनी पसंद का कफन पहनती। जाते हैं करबला से अपनी पसंद का कफन लेकर आते हैं। माँ जाती है बच्चों के लिए कफन लाती है, बेटा जाता है माँ के लिए कफन लाता। माए कहती बेटा कुछ लाना ना लाना, करबला से कफन लेकर आ। ये मर्तबा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बताया, ये यजीद ये सोचता था हुसैन को मैं शहीद कर दूंगा, हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया यजीद तू सोचता है मैं शहीद हो जाऊंगा तेरा नाम बाकी रहेगा, का और क्या मैं कत्ल करूंगा मेरा नाम बाकी रहेगा। हुसैन ने कहा सुन यजीद, अगर मेरी शहादत के बाद तेरे गद्दार बढ़े तू जीता, मेरे अज़ादार बढ़े मैं जीता। अगर मेरी शहादत के बाद लोग तेरे दरबार से माल लेने आए तू जीता, मेरी कब्र से कफन लेने आए मैं जीता। अगर मेरी शहादत के बाद तेरा दरबार सजा तू जीता, अगर मेरी शहादत के बाद मेरे अज़ा खाने सजे मैं जीता। अगर वक्त होता तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू बढ़ाता, मगर वक्त की कैद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया यजीद मैं वो नहीं हूं तू मिट जाओ, मुझे दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता। यजीद ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास हुकूमत है, तख्त ताज है, तलवार मेरे पास, असलहे मेरे पास, भाले मेरे पास, तलवार मेरे पास, तीर मेरे पास। इमाम ने कहा यजीद अगर तेरे पास तीर है तो उस तीर को खाकर मुस्कुराने वाला मेरे पास असगर बेशीर है। यजीद अगर तेरे पास तलवार है तो मेरे पास अब्बास अलमदार है। यजीद अगर तेरे पास भाला है तो 18 साल मैंने भी अली अकबर को पाला। अगर तू हाकिम है तो मैं भी बाप मुकासिम का अजर मरसा। अज़ादारा ने मजलूम ने करबला जहाँ इतने फजाइल बयान किए गए वहाँ अहले बैत पर मुसीबतें भी बहुत भारी गई। अजर मरसा अज़ादारा ने मजलूम ने करबला जब भी मिनहाल में सवाल किया मौला सज्जाद ये बताने आप पर सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ पे आई। सज्जाद ने 3 मरतबा नाम लिया अश्शाम 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 मिनहाल, शाम ने मुझे बूढ़ा कर दिया। शाम ने मुझे बूढ़ा कर दिया। आपने सुना है ना कि सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम खून के आंसू रोए। आपको पता है कब खून के आंसू रोए? अली अकबर की शहादत पर, अब्बास की शहादत पर, इमाम हुसैन की शहादत पर नहीं रोए मगर खून के आंसू नहीं। फूफियों की चादरें छीनी गए रोए मगर खून के आंसू नहीं। सकीना के रुखसार पर तमाचे लगे रोए मगर खून के आंसू नहीं रोए। एक मुतमिन हाल का मौला मैंने सुना खून के आंसू आप रोए कब रोए? का सुनना
سننا چاہتے ہو منہاج؟ جب ہم شام کی سرحد میں داخل ہوئے، جب 15 اذانیں ہم نے کھڑے ہو کر سنا تو میری پھوپھی زینب نے کہا اے سجاد ان سے پوچھ ہمیں کتنی دیر کھڑا رہنا ہے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سید سجاد نے ہتھکڑیاں ہلائی، اے ملعون یہ بتا ہمیں کتنی دیر کھڑا رہنا ہے؟ ایک مرتبہ ملعون نے عجیب جملہ کہا اے سجاد ارے ابھی دربار سج رہے ہیں، ابھی شرابیوں کو بلایا جا رہا ہے، ابھی شادیاں ہے۔ خدا کے واسطے رونے میں شرمندگی نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ تنہا یہاں نہیں بیٹھے ہیں، جناب سکینہ بھی بیٹھی ہے، سید سجاد ہمارا غریب امام بھی بیٹھا ہے۔ جب آپ کو روتا ہوا جناب سکینہ دیکھتی ہے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ کیا تیرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ کیا میرے بابا پہ رو رہے ہیں؟ کیا کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے؟ کیا سکینہ تماچے کیوں؟ ارے کل جب میں اپنے بابا پہ روتی تھی کوئی تماچے سلامت رکھے کوئی تماچے مارتا تھا، مگر اب بھی سجاد خون کے آنسو نہیں ہوئے، اب سجاد خون کے آنسو ہوئے۔ اچانک صدر دروازہ کھلا، شرابیوں کا ہجوم تھا، سید سجاد کے ہاتھ میں خط آیا، سید سجاد نے پہلی سطر پڑھی اور خون کا آنسو پہلا قطرہ گرا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا ہے بیٹا سجاد کیا لکھا ہے؟ کہا اے پھوپھی اماں یزید نے خط بھیجا ہے، ابھی تک تیری پھوپھی اونٹ پہ آئی ہے، اب شرابیوں کے دربار میں تیری پھوپھی پیدال۔ تیری پھوپھی پیدل چل کے جائے گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے میں علی کی بیٹی ہو کر پیدل چل کے جاؤں گی۔ ملعون نے کہا مجھے پتا ہے کیسے پیدل چلانا ہے۔ سید سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا، ارے تازیہ نے مارنا شروع کیا، سکینہ نے خود کو اونٹ سے گرایا۔ اے ملعون میرے بھیا کو نہ مار، میری پھوپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، یہ سکینہ چلتی ہے، سکینہ غریب، سکینہ غریب باپ کی بیٹی، والا اور مصیبتیں کہاں پائے گی؟ سننا چاہتے ہو سجاد؟ سننا چاہتے ہو منہال؟ سنو منہال، جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو ہم ایک گھر کے نیچے کھڑے ہوئے، ایک ملعونہ نہ جانے کتنی نفرت تھی ہمیں اس سے، ارے اس کو ہم سے۔ ایک مرتبہ ایک ملعونہ نے اس بڑا سا پتھر لایا اور میرے بابا حسین کے سر پہ وہ پتھر مارا، میرا بابا کا ساتھ لہجے سے زمین پہ آیا، میرے بابا کے لب پھٹ گئے، میرے بابا کے لب پھٹ گئے۔ مرتبہ سجاد کہتے ہیں یہ منہال سننا چاہتے ہو؟ میرے بابا کا سر اٹھایا نہیں گیا منہال، یہ منہال میرے بابا کا سر نہیں اٹھایا گیا، ایک ملعون نیزہ لے کر آیا، ارے اپنی پوری طاقت سے نیزے کو میرے بابا کے سر پہ مارا۔ زینب نے رقیہ نجف کا اے بابا میرے بھیا کے ساتھ، میرے بھیا کے ساتھ کیا مصیبتیں ہو رہی، اجرکم العذاب۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں ملعونہ یہیں تک نہیں رکی، بلکہ ملعونہ نے ایک دشت میں آگ لے کر آئی اور جلتی ہوئی آگ ہمارے اوپر پھینک دیا، ارے آگ کا شعلہ میرے امامے میں آیا، میرا امامہ جلنے لگا۔ اے منہال میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میں آگ کیسے بجھاؤں؟ میری بہن سکینہ میرے قریب آئی، اے بھیا بیٹھ جا میں تیری آگ بجھاتی ہوں۔ آخری جملہ ختم کر رہا ہوں، جتنا ہو سکتے ہو رونے میں شرمندگی نہ کیجیے، اب کچھ ہی ایام بچے ہوئے ہیں، جو اگلے برس زندہ رہا وہ روئے گا۔ اجرکم الزہرا۔ سجاد فرماتے ہیں منہال سننا چاہتے ہو؟ اتنے میں نہیں رکا، ارے ملعونہ ایک دشت میں کھولتا ہوا گرم پانی لائی،
اس نے سوال کیا اے شمر یہ بتا وہ بچی کہاں ہے جسے حسین بہت پیار کرتے تھے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا یہ بچی ہے سکینہ. سجاد فرماتے ہیں اے منال میری بہن سکینہ پہ کھولتا ہوا پانی اس ملونہ نے ڈالا, میری بہن زمین پہ گری, دریا کا رک گیا. اے چچا عباس اگر آج آپ ہوتے تو یہ مصیبت وَسَلَامٌ عَلَىٰ